قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں اکرام خان نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ اکرام خان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کے پیچھے 2 معصوم بیٹیاں تھیں۔ حالات کی مجبوری نے اکرام خان کو دوسری شادی پر مجبور کر دیا اور انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو سوتیلی ماں شبنم بیوی کی نگرانی میں چھوڑ کر کاروبار کے لیے شہر کا رخ کیا۔ آج 3 سال بعد اکرام خان اپنے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ گھر کے اندر سوتیلی ماں شبنم بیوی نے دونوں بچیوں فاطمہ اور مریم کو اپنے پاس بلایا اور سخت لہجے میں کہا، سن لو تم دونوں، میری بات دھیان سے سن لو۔ آج تمہارے ابا جان گھر آ رہے ہیں اور ان کی چھتری تلے پہلے گھر کے سارے کام مکمل ہونے چاہیے، سمجھ گئی؟ اگر کوئی کام ادھورا رہا تو پھر دیکھ لینا، بعد میں مجھ سے شکایت مت کرنا۔ جانتی ہو نا میری طبیعت، جب مجھے غصہ آتا ہے تو کسی کی نہیں سنتی۔ دونوں بہنوں نے ڈر کے مارے سر جھکا دیے۔ بڑی بیٹی فاطمہ نے ہمت کر کے کہا، جی ٹھیک ہے، ہم دونوں مل کر سارے کام نپٹا دیں گی، بس ایک گزارش ہے، آج ہمیں مارنا مت اور کھانے کو بھی کچھ دے دو، کل سے ہم دونوں نے بس سوکھی روٹی کھائی ہے۔ شبنم بی بی نے آنکھیں دکھا کر کہا، آج شام کو کھانا مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ سب باتیں اپنے ابا جان کو مت بتانا، ورنہ ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی۔ شبنم بیوی فوراً باہر دوڑی۔ اکرام خان 3 سال بعد گھر واپس آئے تھے۔ ارے کیسی ہو تم؟ اور میری بیٹیاں کیسی ہیں؟ نظر نہیں آ رہی؟ سوتیلی ماں شبنم بیوی نے منہ بنا کر کہا، توبہ ہے جی، آتے ہی اپنی بیٹیوں کی یاد آ گئی آپ کو؟ میری تو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی آپ کو۔ میں تو دن رات گھر کے کام کر کے اس گھر کی نوکرانی بن گئی ہوں۔ ایک شوہر تھا اس گھر میں میرا، وہ بھی آتے ہی اپنی بیٹیوں کا حال پوچھنے لگا مجھ سے۔ میرا تو حال برا ہو گیا ہے، آپ کی بیٹیوں کو کیا ہونا ہے؟ اکرام خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں، ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ گھر میں وہ دونوں بھی ہیں تو ان کے بارے میں پوچھنا تو بنتا ہے نا۔ شبنم بیوی بولی، ہاں سب جانتی ہوں، اچھا رہنے دو، آپ کی بیٹیاں ہوں تو سارا دن کھیلنے نکل جاتی ہیں، اور زبان تو توبہ توبہ، آپ کی بڑی بیٹی فاطمہ تو مجھے بات تک نہیں کرنے دیتی۔ توبہ توبہ، اتنی لمبی زبان ہے اس کی اور اتنی بدتمیزی، کیا ہی بتاؤں۔ یہ سن کر اکرام خان کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ میری بیٹیاں بدتمیز ہو رہی ہیں؟ کہاں سے سیکھا یہ سب؟ کس نے اتنا سر چڑھایا ہے؟ گھر میں کیا چل رہا ہے آج ہی پوچھوں گا ان سے، جو جواب دینا ہوگا دے کر جائیں گی، میں ایسے چال چلن برداشت نہیں کروں گا۔ شبنم بی بی نے جواب دیا، جی ہاں، آپ خود پوچھ لینا ان سے، میں تو کچھ بھی پوچھتی ہوں تو جھوٹ بول دیتی ہیں، پتہ نہیں جھوٹ بولنے کی عادت کہاں سے لگ گئی ہے انہیں۔ اور تو اور اب کیا چھپاؤں آپ سے، گھر سے چوری بھی کرنے لگی ہیں۔ اکرام خان کے قدم رک گئے۔ کیا چوری؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے میری بیٹیوں کی پرورش نہیں کی، میں تو انہیں تمہارے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ شبنم بی بی نے کہا، ارے جی کہاں کی بات کر رہے ہو آپ؟ وہ تو مجھے ماں سمجھتی ہی نہیں، کچھ بھی پوچھو کہ کہاں جا رہی ہو تم دونوں تو جواب تک نہیں دیتی۔ اور آپ دیکھنا، جب آپ ان سے ان سب حرکتوں کے بارے میں پوچھو گے تو دیکھنا مجھے ہی جھوٹا کہیں گی، اور گھر بھر کی باتوں سے میرا ہی منہ کالا ہو جائے گا۔ اور جب میں انہیں مار کر یا ڈانٹ کر یہ سب غلط کام چھوڑنے کو کہتی ہوں تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ سوتیلی ماں ان پر ظلم کرتی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ تو میں کیا کروں؟ اکرام خان غصے میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولے، بس بس، تمہیں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو کرنا ہوگا میں خود کر لوں گا، انہیں آنے دو۔ دوسری طرف دونوں بہنیں جنگل میں اپنی گائے چرا رہی تھیں۔ تب بڑی بہن فاطمہ نے چھوٹی بہن مریم سے کہا، مریم کافی شام ہو گئی ہے، اب ہمیں گھر جانا چاہیے، ابا جان بھی پہنچ چکی ہوں گی، میں نے گھاس بھی کاٹ لی ہے۔ امی سے بھی کہا تھا کہ آج گائے کو چرانے ہمیں جنگل نہ بھیجنا، مگر وہ ہماری کب سنتی ہیں۔ چھوٹی بہن مریم نے فکر مند آواز میں پوچھا، دیدی کیا ہمارے ابا جان بھی، کیا ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا ہماری سوتیلی امی کرتی ہیں؟ ارے نہیں نہیں پاگل، ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ ہماری امی تو سوتیلی ہیں، مگر ہمارے ابا جان تو ہمارے اپنے ابا جان ہیں، ایسا مت سوچو۔
ہاں دیدی، یہ بات تو ہے، مگر میں نے سنا ہے کہ اگر امی مر جائیں اور ابا جان دوسری شادی کر کے سوتیلی امی گھر لے آئیں تو سمجھو کہ ابا جان بھی سوتیلی ہو گئے۔ نہیں نہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یقین کرو، آج ہمارے ابا جان ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ تم دیکھ لینا۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ چھوٹی بہن مریم اپنی بڑی بہن سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار تھی۔ دونوں اپنی گائے لے کر اب گھر کی طرف نکل پڑیں۔ گھر پر اکرام خان بے چینی سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ آنے دو دونوں کو، میں خود جا کر ان کے کان کھینچ کر لاؤں گا۔ کہاں منہ کالا کر کے گھوم رہی ہیں؟ وہ دونوں اس وقت تک گھر نہیں پہنچی۔ حد ہو گئی۔ بالکل، آنے دو۔ آج میں ایک ایک بات صاف کر دوں گا۔ آج میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب بس یہ تماشا یا لاپرواہی اس گھر میں بالکل بھی نہیں چلے گی، بالکل بھی نہیں۔ اتنے میں دونوں بہنیں گائے لے کر گھر پہنچ گئیں۔ اکرام خان نے انہیں دیکھ کر غصے میں پوچھا، کہاں تھی تم دونوں؟ 3 سال بعد آج میں اس گھر میں قدم رکھ رہا ہوں اور آ کر دیکھتا ہوں کہ تم دونوں گھر پر ہی نہیں ہو۔ یہی تہذیب سکھائی ہے تم لوگوں نے؟ باپ لوٹ آیا ہے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوئی۔ آج تو حد ہو گئی۔ اب آتے ہی تمہاری ساری حرکتوں کا حساب لینا پڑے گا۔ بڑی بیٹی فاطمہ ڈرتے ڈرتے بولی، ابا جان، ہم تو امی کے کہنے پر ہی گائے کو چرنے جنگل گئے تھے، ورنہ ہم کبھی بھی گھر کے باہر نہیں جاتے۔ پھر امی نے آپ کو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ شبنم بیوی فوراً بولی، توبہ توبہ، کتنی جھوٹی ہیں یہ لڑکیاں۔ توبہ توبہ، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گھر کے پاس اتنی گھاس ہے اور یہ بغیر وجہ گائے لے کر جنگل چلی گئی۔ آج کل تو میں ہر روز خود ہی گائے کو چرنے لے جاتی ہوں، مگر آج تمہیں دکھانے کے لیے یہ گائے لے کر جنگل گئی تھی۔ ابا جان، امی جھوٹ بول رہی ہیں۔ چھوٹی بیٹی مریم رکتے رکتے روتے ہوئے منمانی کرنے لگی، ابا جان، ہم نے آج تک کبھی امی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ ابا جان کو سچ بتا دو نا۔ یہ سن کر اکرم خان نے سختی سے ہاتھ اٹھایا، بس بس، خاموش ہو جاؤ تم سب۔ اب جو فیصلہ کرنا ہوگا میں خود ہی کروں گا۔ تم دونوں ابھی اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ جاؤ، اور صبح تیار رہنا۔ میں اپنی بیٹیوں کو گھومنے لے جاؤں گا اور کل ہم تمہاری پھوپھی کے گھر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سن کر دونوں بہنوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ واقعی ابا جان آپ کتنے اچھے ہیں۔ یہ بات سن کر فاطمہ اور مریم دونوں بہت خوش ہو گئیں اور صبح کا بے صبری سے انتظار کرنے لگیں۔ دوسری طرف سوتیلی ماں شبنم بیوی فکر میں ڈوبی ایک طرف بیٹھ گئی اور خود سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ لگتا ہے میرے شوہر کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، اوپر سے یہ مچھروں نے بھی کچھ سوچنے نہیں دیا۔ صبح ہونے سے پہلے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا۔ اسے یہ خوف تھا کہ اب اکرام خان اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا، اسی لیے وہ اپنی بیٹیوں کو سیر پر لے جا رہا ہے۔ اسی فخر میں وہ پوری رات سو نہیں سکی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، دونوں بہنیں فاطمہ اور مریم تیار ہو کر اپنے والد کے پاس چلی گئی، اور دوسری طرف ساری رات نہ سونے کی وجہ سے صبح سویرے سوتیلی ماں شبنم بیوی کی آنکھ لگ گئی، اسی لیے اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کا شوہر اپنی بیٹیوں کو لے کر کب گھر سے نکل گیا۔ ابا جان، ہم دونوں پھوپھی کے گھر جانے کے لیے تیار ہیں، ہم امی کو بتا کر نکلتے ہیں۔ اکرم خان نے کہا، نہیں، تمہاری امی سو رہی ہیں، ابھی انہیں جگانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ چلو، میں تم دونوں کے لیے شہر سے کچھ کپڑے لایا تھا، وہ بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ تم لوگ پھوپھی کے گھر کچھ دن رہو گے تو کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے ابا جان، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ پھر فاطمہ نے خوشی سے پوچھا، ابا جان، آپ بھی ہمارے ساتھ پھوپھی کے گھر رہیں گے نا؟ اکرم خان نے جواب دیا، ہاں، میں بھی تم دونوں کے ساتھ پھوپھی کے گھر کچھ دن رہوں گا۔ چلو، اب باتیں بہت ہو گئیں، اگر دیر ہو گئی تو ہم وہاں پہنچ نہیں پائیں گے۔ یہ کہہ کر اکرم خان اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل پڑا۔ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ گھر سے بہت دور نکل آئے اور جنگل کی راہ پر آ گئے۔ چھوٹی بیٹی مریم گھبرا کر پوچھنے لگی، ابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو پھوپھی کا گھر بھی نہیں ہے، ہم تو گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اکرم خان نے کہا، جب تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟
تم دونوں تھوڑا رکو۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا کر بولا، یہاں دیکھو کتنی بیر کی جھاڑیاں ہیں اور ان پر کتنے زیادہ بیر لگی ہوئے ہیں۔ بیٹیوں، میں بہت تھک گیا ہوں، میں یہاں بیٹھتا ہوں، تم دونوں میرے لیے بیر توڑ کر لے آؤ۔ جب تک میں خود نہ بلاؤں تم چنتی رہنا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی بیٹی مریم نے کہا، ابا جان شام ہونے کو ہے، اگر ہم یہاں اور رک گئے تو رات ہو جائے گی اور ہم جنگل میں بھٹک جائیں گے۔ اکرام خان نے کہا، نہیں نہیں، ہم بس پہنچنے والے ہیں، تھوڑا سا وقت اور لگے گا، تم دونوں جا کر بیر چنو، میں اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتا ہوں، جب میں تمہیں بلاؤں تو فوراً آ جانا۔ اپنے والد کی بات سمجھ کر دونوں بہنیں بیڑیاں چنتے چنتے آگے بڑھ گئیں۔ مریم کو دل ہی دل میں کچھ شک ہو رہا تھا، لیکن ابا جان کے کہنے پر وہ خاموش رہی۔ دوسری طرف اکرام خان نے بیٹیاں جاتی ہی ہاتھ میں پکڑی لکڑی زمین میں گاڑ دی اور اپنی ٹوپی اتار کر اس پر رکھ دی۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک بندر پر پڑی۔ ارے ارے، یہ تو بڑا زبردست طریقہ ہے، اب یہی بندر میرا کام کرے گا، مگر اسے تھوڑا لالچ دینا پڑے گا۔ ہاں، بندر کا پسندیدہ کھانا کیلا یہی کام آئے گا۔ اکرام خان نے بندر کو اپنی ٹوپی پر بٹھایا اور اسے کیلے دیتے ہوئے خود ہی گھر کی طرف چل دیا۔ بندر کیلا کھاتے ہوئے آواز لگاتا رہا، چنو بیٹیوں ابو کھڑی ہیں، چنو بیٹیوں ابو کھڑی ہیں۔ بڑی بہن فاطمہ نے کہا، دیکھو مریم، ابو جان کی آواز آ رہی ہے، وہ ہمیں اور بیر چننے کو کہہ رہی ہیں، چلو جب تک وہ کہہ رہی ہیں ہم چنتی رہتی ہیں۔ دونوں بہنیں کافی دیر تک بیر چنتی رہیں اور ادھر بندر بھی آواز لگاتا رہا۔ جب بندر نے آخری کیلا کھا لیا تو ایک کیلے کا چھلکا نیچے گر گیا اور بندر اچانک خاموش ہو گیا۔ اب دونوں بہنوں نے محسوس کیا کہ ابو جان کی آواز آنا بند ہو گئی ہے۔ مریم نے گھبرا کر فاطمہ آپا نے کہا، ابا جان کی آوازیں نہیں آ رہی، لگتا ہے وہ ہمیں واپس بلانا چاہتے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، اب تو رات ہونے والی ہے۔ دونوں بہنیں دوڑتی ہوئی اس جگہ پہنچی جہاں درخت کے نیچے ان کے والد بیٹھے تھے، مگر وہاں اپنے والد کی جگہ ایک بندر کو بیٹھا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فاطمہ آپا، آپ سچ کہتی تھی، ہمارے ابا جان ہمیں اتنی دور جنگل میں چھوڑنے آئے تھے اور پھر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اب ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ فاطمہ نے ہمت باندھتے ہوئے کہا، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، لیکن اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اب ہمیں اپنی مدد خود کرنی ہوگی۔ آؤ آج رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی شہزادہ ہمیں محل میں لے جانے نہیں آئے گا۔ چلتی چلتی دونوں بہنیں ایک جھونپڑی کے پاس پہنچی۔ فاطمہ نے حیرت سے کہا، مریم، یہاں تو چولہا بھی ہے، لگتا ہے یہاں کوئی رہتا ہے، اندر چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ مریم نے ڈر کے مارے کہا، ایسے ہی اندر جانا ٹھیک نہیں، کہیں کسی اور مشکل میں نہ پھنس جائیں، مگر اگر ہم ساری رات اس گھنے جنگل میں رہیں تو جنگلی جانور ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ آخر کار ہمت کر کے دونوں اندر چلی گئیں۔ جھونپڑی خالی تھی، یہ دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئیں اور وہیں رات گزارنے لگیں۔ یوں وقت گزرتا گیا، دونوں بہنیں جنگل سے پھل لاتیں، بازار میں بیچتی اور اسی کمائی سے اپنی ضروریات پوری کرتیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال گزر گئے۔ اب دونوں بہنیں جوان ہو چکی تھیں اور اتنی خوبصورت تھیں کہ جو بھی انہیں دیکھتا رہ جاتا۔ ایک دن مریم نے کہا، فاطمہ، میں جنگل تھوڑا دور تک جا رہی ہوں تاکہ تازہ پھل لا سکوں، بازار میں اچھی قیمت ملے گی، میرے آنے تک تم کھانا بنا لینا۔ فاطمہ نے جواب دیا، لیکن مریم، مجھے بھی آج بازار جانا ہے اور گھر کا راشن لانا ہے، میں نے کل ہی کچھ پھل توڑے تھے، وہ خراب ہو جائیں گے۔ مریم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپا، میرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں، جب میں گھر آتی ہوں اور آپ نہیں ہوتی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں آپ کو کھونے سے بہت ڈرتی ہوں۔ فاطمہ نے محبت سے کہا، ارے تم ایسا کیوں سوچتی ہو، میرا بھی تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گی، بتاؤ تو صحیح، اور اگر کبھی کہیں دور جانا بھی پڑ گیا تو تمہیں بتا کر ہی جاؤں گی نا۔ فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے آگے کہا، اور اگر کبھی ایسا کہ میں تمہیں بتائی بغیر چلی جاؤں تو یقین رکھو ایسا کبھی نہیں ہوگا،
مگر اگر خدا نہ کرے ایسا ہو بھی گیا تو میں تمہارے لیے کوئی نشانی ضرور چھوڑ کر جاؤں گی۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، نشانی؟ کیسی نشانی؟ فاطمہ نے کہا، ایسی نشانی جو مجھے تم تک پہنچا سکے۔ خیر، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، ابھی مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں بازار جا رہی ہوں، تم کل کے لیے پھل توڑ کر لے آنا۔ اتنا کہہ کر فاطمہ بازار کی طرف چل دی اور مریم گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ فاطمہ اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ بازار جاتی تو راستے میں وہ ایک چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیتی تھی تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اتفاق سے اسی ریاست کا بادشاہ بھی اس دن جنگل میں شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ بادشاہ صبح سے شام تک شکار کی تلاش میں جنگل میں بھٹکتا رہا کہ اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی۔ وزیر نے کہا، حضور، صبح سے شکار کے لیے نکلے ہیں، بھوک سے جان نکل رہی ہے، یہ شکار ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ جی حضور، بے فکر رہیے، میں آج اسی خرگوش کا شکار کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر وزیر نے تیر چلانا شروع کیا اور کئی کوششوں کے بعد آخر کار ایک تیر جا لگا۔ خرگوش کو سمجھ آ گئی۔ بادشاہ خوش ہو کر بولے، واہ وزیر صاحب واہ، آپ نے تو کمال کر دیا۔ جلدی جاؤ، اسے اٹھاؤ اور پکانے کا انتظام کرو، میں یہیں درخت کے نیچے انتظار کرتا ہوں۔ جی حضور، ابھی انتظام کرتا ہوں۔ وزیر نے نہ بائیں دیکھا نہ دائیں، خرگوش اٹھایا اور آگ کی تلاش میں جنگل میں بھٹکنے لگا۔ ارے یہ کیا، جنگل میں آگ کہاں سے ملے گی؟ اب اسے پکاؤں تو کیسے؟ اچانک وزیر کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ارے جنگل میں اتنی خوبصورت لڑکی ہے اور لگتا ہے کھانا پکا رہی ہے، بہتر ہے خرگوش یہیں پکائیں۔ مگر یہ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ یہ سوچ کر وزیر جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ مریم نے تیزی سے مڑ کر کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ آگے مت بڑھنا ورنہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ وزیر گھبراتے ہوئے بولا، نہیں نہیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ اصل میں نے ایک خرگوش شکار کیا ہے اور اسے پکانے کے لیے آگ چاہیے تھی، اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ مریم نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، پکاؤ اور پکاتے ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ مریم اتنی خوبصورت تھی کہ جب وزیر نے خرگوش چولہے پر رکھا تو اس کی توجہ خرگوش سے ہٹ کر مریم کی خوبصورتی پر جا ٹھہری۔ وہ اتنا خاموش ہو گیا کہ خرگوش جل کر کوئلہ بن گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ مریم نے غصے سے کہا، دیکھا، یہ تو پورا جل گیا، اب اسے اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وزیر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہائے، اب تو بادشاہ سلامت مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ مریم نے سخت لہجے میں کہا، ابھی جاؤ یہاں سے ورنہ میں کلہاڑی لے کر آؤں گی۔ ادھر بادشاہ سلامت درخت کے نیچے بھوک سے بے حال انتظار کر رہے تھے۔ وزیر صاحب ایک خرگوش پکانے گئے تھے یا 10؟ اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ وزیر گھٹنے کے دل بیٹھ گیا۔ حضور، مجھے معاف کر دیجیے، میری کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں سب کچھ بھول گیا۔ کون اتنی خوبصورت؟ صاف صاف بتاؤ۔ حضور، ایک لڑکی ہے جو جھونپڑی میں رہتی ہے، آپ دیکھیں گے تو سب سمجھ جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، ہماری ملکہ تو دنیا کی سب سے خوبصورت ہے، مگر تم کہہ رہے ہو کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت کوئی ہے؟ چلو میں بھی دیکھتا ہوں۔ بادشاہ اور وزیر دونوں جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ فاطمہ وہاں کھانا پکا رہی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر فاطمہ پر پڑی، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس نے زندگی میں ایسی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وزیر مسکرا کے بولا، کیوں حضور، کہا تھا نا، تو کیا تیسری ملکہ کا بندوبست کیا جائے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں وزیر صاحب، ہم اپنی ملکہ کو پالکی میں لے جائیں گے، کل پالکی کے ساتھ آئیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں وہاں سے چلے گئے اور فاطمہ کو احساس بھی نہ ہوا کہ کوئی اسے دیکھ کر جا چکا ہے۔ اگلی صبح دونوں بہنیں باتیں کر رہی تھیں۔ فاطمہ نے مریم سے کہا، کل ایک آدمی آیا تھا، خرگوش لیے ہوئے تھا، اتنا بھولا تھا کہ پورا خرگوش جلا بیٹھا۔ مریم نے کہا، ابا، میں آج جنگل جا رہی ہوں، شام تک آ جاؤں گی۔ دروازہ اچھی طرح بند رکھنا، کسی کے لیے مت کھولنا۔ مریم کے جانے کے بعد فاطمہ اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے گھوڑوں کے سروں کی آواز سنائی دی۔ وہ باہر نکلی تو دیکھ کر حیران رہ گئی، فاطمہ کی بارات اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کہا، میں راج گڑھ کے بادشاہ اسد خان کا وزیر ہوں،
ہمارے بادشاہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جسے اس کے والد نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا، آج وہی بادشاہ کی ملکہ بننے والی تھی۔ مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ فاطمہ اندر گئی، اپنی پوٹلی لی اور سرسوں کے بیج مٹھی میں بھر کر راستے میں گرتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد مریم واپس آئی، مگر جھونپڑی خالی تھی۔ آپا، آپا کہاں ہو؟ آپا، آپا کہاں ہو؟ مریم کی آواز جنگل میں گونجتی رہی، لیکن ہر طرف سناٹا تھا۔ 2 دن گزر گئے، پھر ایک رات تیز بارش ہوئی۔ اگلی صبح جب مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا زمین پر سرسوں کے پودوں کی ایک سیدھی لائن بنی ہوئی تھی، جیسے کسی نے راستے کی نشانی چھوڑ دی ہو۔ مریم سمجھ گئی، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولی، آپا مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، یہ نشانی میرے لیے چھوڑ دی گئی ہے۔ یہ کہہ کر مریم اس راستے پر چل پڑی۔ وہ چلتی رہی اور کافی دور نکل آئی۔ تب اسے نظر آیا کہ یہی راستہ ایک بادشاہ کے محل کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ہی مریم محل کے باہر پہنچی، اس کا شاندار استقبال کیا گیا، کیونکہ آج محل کے باغ میں سرسوں کے پھول کھل گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر فاطمہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ اس کی بہن آج ضرور آئے گی۔ جیسے ہی فاطمہ کی نظر مریم پر پڑی، وہ بہت خوش ہو گئی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور دیر تک روئیں۔ اس کے بعد فاطمہ نے اپنی بہن مریم کی شادی وزیر سے کروا دی، اور پھر دونوں بہنیں سکون اور خوشی کے ساتھ رہنے لگیں، محل میں رہنے لگیں۔ وہی 2 بہنیں جنہیں کبھی بیکار سمجھ کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا، آج محل کی شان بن چکی تھیں۔ اگر آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل مورل کانٹینٹ کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔